آج ویو 360 میں امریکہ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے ڈیموکریٹس کا ڈیجیٹل کنونشن. کیا روایتی گہمہ گہمی کی کمی ووٹرز کی رائے کو متاثر کر سکتی ہے؟ پاکستان میں کورونا لاک ڈاؤن کے اختتام کے بعد نئے کیسز کی تعداد میں استحکام، مگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد میں نمایاں کمی. پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز کی پازیٹیوٹی ہے وہ آلموسٹ نیل ہو گئی ہے. اور کہانی ایک ایسے نوجوان کی جو دونوں پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ سے گزرنے کے باوجود کورونا وائرس کو بھی مات دینے میں کامیاب ہو گیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنے والے امریکی صدارتی انتخابات کی، جن میں اب تقریباً 2.5 ماہ رہ گئے ہیں. امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہر صدارتی انتخاب سے قبل اپنے امیدواروں کا باضابطہ اعلان بڑے بڑے کنونشنز میں کرتی ہیں. کئی روز تک جاری رہنے والے ان کنونشنز میں ملک بھر سے پارٹی رہنما اور ہزاروں کارکن شریک ہوتے ہیں. لیکن اس بار کورونا وائرس کی وجہ سے یہ سب کچھ ورچوئل ہو رہا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کا 4 روزہ ورچوئل کنونشن پیر سے شروع ہو چکا. جمعرات 20 اگست کے روز جو بائیڈن بطور صدارتی امیدوار اپنی نامزدگی قبول کریں گے، جبکہ نائب صدارتی امیدوار کملا ہیرس بدھ کو خطاب کریں گی. اس ڈیجیٹل کنونشن میں پارٹی کے بڑے نام جیسے سابق صدور براک اوباما اور بل کلنٹن اور سابق خواتین اول مشیل اوباما اور ہلری کلنٹن تو توجہ کا مرکز ہیں ہی، ساتھ ہی 17 ایسے افراد بھی خطاب کریں گے جنہیں ڈیموکریٹک پارٹی مستقبل کے لیڈرز میں شمار کرتی ہے. عموماً کسی ایک رکن کو ایسا اہم خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے. براک اوباما نے 2004 میں صدر کلنٹن کی نامزدگی کے موقع پر جو خطاب کیا تھا اس نے انہیں قومی سطح پر شہرت دلائی. ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں ہو رہا ہے. وسکانسن ان ریاستوں میں سے ہے جہاں روایتی طور پر صدارتی انتخابات کے لیے مقابلہ بہت کانٹے دار ہوتا ہے. یہاں گزشتہ 5 میں سے 3 انتخابات میں جیت کا فیصلہ 23,000 سے کم ووٹوں کی بنیاد پر ہوا. صرف سابق صدر براک اوباما یہاں بڑے مارجن سے جیتے، مگر ہلری کلنٹن نے چونکہ یہاں مہم ہی نہیں چلائی تھی تو ان کو یہاں شکست ہوئی. ڈیموکریٹس کا یہاں کنونشن منعقد کرنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس ریاست کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے عوام محدود ہوتی سیاسی سرگرمیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں ہم جانتے ہیں مارکیٹ لا اسکول پول کے ڈائریکٹر کا تجزیہ. یہ ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں واقع وسکانسن سینٹر ہے، جہاں ڈیموکریٹ پارٹی کا کنونشن ہو رہا ہے. عموماً کنونشنز پر بھاری رقم خرچ کی جاتی ہے، لیکن کورونا وائرس نے بیشتر منصوبوں پر پانی پھیر دیا. مقامی طور پر کنونشن کی سرگرمیوں کی کمی کو بہت محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا سیاسی اثر دونوں جماعتوں پر یکساں ہوگا، کیونکہ ریپبلکنز بھی ایسا کنونشن نہیں کر رہے. پروفیسر چارلز کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے 3.5 سالوں کے دوران ان کے بارے میں لوگوں کی رائے خاصی پختہ ہو چکی ہے، جبکہ ریپبلکنز کی نظر میں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں جو بائیڈن کے بارے میں منفی تاثر کم ہے. So far, at least, Joe Biden is not seen as negatively by Republicans. اب تک کم از کم ریپبلکنز کی رائے جو بائیڈن کے بارے میں اتنی منفی نہیں جتنی ہلری کے بارے میں تھی، گو کہ وہ انہیں مثبت انداز میں بھی نہیں دیکھتے، لیکن ان کے لیے ہلری جیسی شدید نفرت نہیں پائی جاتی. ماضی کی طرح صدر ٹرمپ دوبارہ ریاست وسکانسن سے جیتنا چاہتے ہیں، جہاں ہلری کلنٹن نے خود کوئی انتخابی جلسہ نہیں کیا تھا. جو بائیڈن بھی کنونشن سے خطاب کے لیے یہاں نہیں آ رہے، مگر صدر ٹرمپ نے اہم ریاستوں میں خود انتخابی جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ وسکانسن بھی رکے. پروفیسر چارلز کے مطابق جو بائیڈن اس ریاست سے غافل نہیں ہیں. We're seeing very substantial media buys and social media. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن سیاسی اشتہارات اور سوشل میڈیا پر کافی توجہ دے رہے ہیں. تاہم 2016 میں جو ہوا اسے دیکھتے ہوئے اس بار ڈیموکریٹس کی بذات خود موجودگی کا نہ ہونا علامتی اعتبار سے اہم ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکنز لوگوں کے ساتھ تقریبات منعقد کرنے پر زیادہ آمادہ ہیں. لیکن پروفیسر چارلز کے مطابق کورونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تنقید صدر ٹرمپ کے امکانات کو بھی متاثر کر سکتی ہے. The coronavirus epidemic is a big issue this fall. اس بار کورونا وائرس ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس سے ٹرمپ کی پسندیدگی میں کمی آئی، جبکہ اگست میں وسکانسن کے ڈیموکریٹ گورنر کی ریٹنگ 61% رہی. الیکشن میں یہ صدر کے لیے بڑی رکاوٹ ہے. اگلے 3 ماہ کی سیاسی مہم جوئی میں بھی یہ موضوع اہم کردار ادا کرے گا.
विस्कॉन्सिन सेंटर में 4 रोज़ा डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान साबिक सदूर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और उनकी बेगमात के अलावा नामजद नायब सदर कामला हैरिस भी खिताब करेंगी, जबकि जुमेरात की रात जो बाइडन अपनी आबाई रियासत डेलावेयर से डेमोक्रेटिक जमात से बतौर सदारती उम्मीदवार कबूलियत का ऐलान करेंगे। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आगाज़ के साथ ही सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करना शुरू कर दिया है। पहला जलसा वो रियासत विस्कॉन्सिन में ही कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन 24 से 27 अगस्त के दरमियान होगा, जिसके आखिर में सदर ट्रंप कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस के बायस रिपब्लिकन पार्टी ने भी अपने कन्वेंशन की तकरीबन तमाम तकरीबात ऑनलाइन मुंतकिल कर दी हैं। इंतखाबी मुहिम की रिवायती गहमा गहमी नहीं है। वबा के दौरान वोट डालने के तरीक़ाकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस सब का वोटर्स के जोशो खरोश और उम्मीदवारों की किस्मत पर कैसा असर पड़ सकता है, ये हम जानेंगे इस रिपोर्ट से। कोरोना वायरस ने अमरीकी सियासी मंजरनामे के इंतहाई अहम पहलुओं को मुतासिर किया है, जैसे खुद जाकर वोट डालना, पुरजोश किस्म के इंतखाबी जलसे और पार्टी के कन्वेंशंस। इस वक्त तो बाकायदा सोचा जा रहा है कि कन्वेंशंस की अहमियत कितनी है। मौजूदा हालात में लोग उस मेल जोल की कमी को महसूस करेंगे जो आम तौर पर कन्वेंशन का हिस्सा होती है, लेकिन मैं ये वसूख से नहीं कह सकती कि इंतखाबी मुहिम में इसका कितना अमल दखल है। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता कैरोलिन बोमन कहती हैं, अगरचे ज्यादातर अमरीकी अब भी चाहते हैं कि खुद जाकर वोट डालें, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि उनके पास डाक के जरिए वोट डालने की सहूलत भी हो। तारीखी तौर पर देखा गया है कि वो लोग जो डाक के जरिए वोट डालते हैं वो अपने बैलेट खुद पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाते हैं, और ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन अब जो हो रहा है वो कुछ नया है। वबा के दौरान कुछ प्राइमरी इंतखाबात में बाज रियासतों में पोलिंग स्टेशंस को चलाते हुए डाक के जरिए आने वाले वोटों की गिनती बरवक्त की गई, लेकिन कुछ दूसरी रियासतों में वोटों की तस्दीक और गिनती में खासी ताखीर भी हुई। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए ये सब कुछ अचानक हुआ है। ऐसी कोई तवील मुद्दती मंसूबा बंदी नहीं की गई थी कि अगर वबा फैल गई और सब घरों में कैद हो गए तो हम क्या करेंगे। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें सोचना पड़ रहा है, और अगर इस अमल को मौसर बनाना है तो पहली बार ही सब सही करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप डाक के जरिए वोटिंग में होने वाले फ्रॉड के इक्का दुक्का वाकयात को बुनियाद बनाकर कह चुके हैं कि इस तरीक़ेकार को मजीद न फैलाया जाए। मेरे नज़दीक वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रिपब्लिकन्स की निस्बत ज़्यादा डेमोक्रेट्स डाक के जरिए वोट को तरजीह देते हैं, जो कि फिर रिपब्लिकन्स की तरफ से मुखालफत की वजह बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स से मुंसलिक तज्जियाकार कायल कॉन्डिक कहते हैं कि इस साल अमरीकी अवाम इंतखाबी मुहिम के एक बुनियादी पहलू की कमी महसूस करेंगे। सियासतदानों के काम का बड़ा हिस्सा है लोगों से हाथ मिलाना और गले मिलना, लोगों को करीब से मिलना होता है। मेरा ख्याल है कि जो बाइडन पर कभी कभार ये इल्ज़ाम भी लगता है कि वो अपने हाथों का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक गर्मजोश शख्स के तौर पर जाने जाते हैं जिन्हें लोगों के करीब होना पसंद है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। someone who gets up close to people, and you just can't do that. ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम अब भी लोगों से ज़ाती तौर पर मिलने पर तवज्जो दे रही है, जबकि जो बाइडन की मुहिम में लोगों से अलग रहते हुए तस्वीरों पर जोर दिया जा रहा है। अभी ये देखना बाकी है कि कौन सा तरीका ज्यादा कामयाब रहेगा। मेरा मतलब है कि मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैं किसी अजनबी के लिए आजकल अपना दरवाजा खोलूंगी, लेकिन ये यकीन से कहा जा सकता है कि एक छोटे से वायरस ने अमेरिका में इस साल के इंतखाबात और सियासत को यकसर बदल के रख दिया है। स्टीव रेडिश के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर की अहम खबरों और अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से अहम मालूमात जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की आलमी वबा के बारे में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के बायस मामूल की सरगर्मियों पर लगने वाली पाबंदी उठे 10 दिन हो चुके। अब तक कौमी सतह पर केसेस की तादाद में कोई नुमाया इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन रावलपिंडी से नजरुल इस्लाम हमें बता रहे हैं कि सरगर्मियों की बहाली से खुश
لوگوں کی ایک بڑی تعداد ماسک جیسی بنیادی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرتی نظر نہیں آ رہی، جس سے وائرس کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک، بازاروں میں گہما گہمی اور ریسٹورنٹ سے اٹھتی مزیدار خوشبوئیں، 4 ماہ کی پابندیوں کے بعد زندگی معمول کی طرف تقریباً لوٹ آئی ہے۔ گھر میں تو جیسے ہم قید ہو گئے تھے کورونا کی وجہ سے، تو ابھی باہر نکلے ہیں ایسے لگے جیسے ہم آزاد ہو گئے ہیں، جیل میں تھے، تو باہر نکل کے بہت اچھا لگا، ہمیں انجوائے کیا اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے ہماری جان چھوٹی۔ یہی اطمینان ان چہروں پر بھی نظر آ رہا ہے جن کا روزگار کورونا وائرس کے سبب پابندیوں سے متاثر ہوا۔ کاروبار جب بند تھا تو ہمارا وقت پریشانی میں گزر رہا تھا سر، روزگار نہیں تھا۔ اب اللہ نے کیا روزگار لگ گیا، لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، پہلے بہت پریشان تھے۔ اس پورے مارکیٹ کا تو لاکھوں سے حساب سے نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے، تو بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ میں کم از کم 30 سے 40 بندے آدمی کام کر رہے ہیں، اور 30 سے 40 آدمی کے پیچھے بھی بہت خاندان ہوتا ہے، تو یہ سب کاروبار اور یہ غربت روز بروز بڑھ رہا تھا، تو یہ کاروبار کھولنا مجبوری تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اب تک کووڈ-19 کے کیسز میں کوئی نمایاں اضافہ رپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن ماسک اور سماجی فاصلے جیسے احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کم ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی چونکہ بیماری کا وہ ڈر اور خوف نہیں رہا، تو اس وجہ سے ہم یعنی کہ پبلک پلیس پہ آتے ہوئے ایک ڈر نہیں رہتا، اس وجہ سے ماسک کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس وجہ سے ہم ماسک نہیں پہنتے۔ کووڈ-19 کے لیے بے نظیر بھٹو ہسپتال کے فوکل پرسن ڈاکٹر عنایت الرحمان کہتے ہیں کہ صورتحال پر پوری نظر رکھی جا رہی ہے۔ جو بھی ڈاکٹر سسپیکٹ کرتا ہے کسی بھی کیس کو تو وہ فوراً ہمارے پاس وہ رپورٹ کرتا ہے، اور ہم اسی طرح ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھے ہوئے۔ لیکن پچھلے 1 ہفتے سے تقریباً ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز کی پازیٹیوٹی ہے وہ آلموسٹ نیل ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کے کیسز میں کمی اور معمولات زندگی کی بحالی لوگوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے، لیکن ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر سے متعلق انفرادی لاپرواہی اجتماعی مشکلات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ کورونا وائرس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں آن لائن منتقل ہونے سے ہم دور دراز یا پہاڑی علاقوں میں طالب علموں کی پریشانی کی بات تو کر چکے ہیں، لیکن جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہاں تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہاں پریشانی ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس کو، لیکن شہری علاقوں میں رہنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آن لائن کلاسز لینا کچھ خاص آسان نہیں۔ ان کی کلاسز بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو رہی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آن لائن کلاسز کی کراچی کی ایک اسٹوڈنٹ کا تجربہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کلاسز جو ہے نا اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں نے ٹیچرز سے یہی کہا کہ کلاسز ریکارڈ کر لیں، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو بجلی کی بندش کی نظر ہو گئے ہیں میرے 2 سیمسٹرز پچھلے۔ کراچی میں الیکٹرسٹی کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں کتنا پرابلم ہے الیکٹرسٹی کا، کبھی بجلی نہیں ہوتی ہے، کبھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ سو جب یہ کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، پھر مجھے یونیورسٹی والوں کو انفارم کرنا پڑا کہ میرا نیٹ نہیں چل رہا ہے، اور اس کے بعد بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب جو میرا 3rd سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے اس میں موسٹلی یہ ہوا ہے کہ میں نے کلاسز نہیں لی ہیں کیونکہ بارشوں کے بعد میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، 2 دن ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی۔ ہم رہتے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، ہمارے یہاں الگ رہنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یا تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کونے میں۔ اب مجھے یہاں لاؤنج میں اپنی کلاسز لینی پڑتی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ڈیوائس میری یہاں فکسڈ ہے، میرا راؤٹر یہاں لگا ہوا ہے، اور میرے جو انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں وہ سب سے بیٹر یہاں پہ آتے ہیں۔ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بچہ پیچھے سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی رو رہا ہوتا ہے، اور سامنے ہماری کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے کیونکہ آپ کے گھر میں اتنا شور ہوتا ہے کہ جب آپ مائک آن کریں گے اور اپنا سوال پوچھیں گے تو پیچھے سے آپ کے سارے گھر کا شور بلوچی فارسی سارا مکس ہو کے ٹیچرز تک پہنچ جائے گا، تو میں اپنے سوال ہولڈ پہ رکھتی ہوں اور ٹیچرز سے نہیں پوچھتی۔ اب پرابلم یہاں آتی ہے کہ بیلنس نہیں ہو سکتا آن لائن اسٹڈیز میں، کیونکہ آپ گھر پہ ہیں، گھر والوں کو لگتا ہے کہ آپ فارغ ہیں، یونیورسٹی والے آپ کو کوئی کام نہیں دے رہے، اور یونیورسٹی والوں کو لگتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں تو آپ فارغ ہیں، آپ کو گھر میں کوئی کام نہیں ہے، وہ کسی بھی ٹائم اٹھ کے بول دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں آن لائن ہونا ہے۔
تو وہ جو بیلنس ایک ورک لائف کا اور ایک فیملی ٹائم کا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے یہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے. اب دونوں سائڈ کی پارٹیز کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بالکل فری ہے, اس کو جو کام بتانا ہے اور جس ٹائم بتانا ہے وہ کروا لو. میرا تو بیسک یہ ایم ہے کہ میں نے یہ ڈگری کمپلیٹ کر کے آگے ڈاکیومنٹری میکنگ کے لیے جانا ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو یہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ آیا اب انہیں یہ آن لائن ڈگری کرنی بھی چاہیے یا نہیں, اور اس آن لائن ڈگری کی ورتھ کتنی ہوگی. اور اب صحت کے حوالے سے کہ کرونا وائرس سے ریکوری اور اس کے علاوہ ویکسین جب تک نہیں آتی تب تک تو شاید ہم اس معاملے پہ اسی طرح سے ڈسکشنز کرتے رہیں گے, اور خاص طور پہ امریکہ میں جس طرح سے مسلسل یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور مسلسل جو انفیکشنز بڑھ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا شاید ویکسین کے بعد ہی پاسبل ہو سکے گا. اب تک ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سانس کی بیماری میں مبتلا یا کمزور پھیپھڑوں والے افراد کے لیے کرونا وائرس زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسے نوجوان سے جس نے پھیپھڑوں کی پیوندکاری کے بعد نئی زندگی پائی اور پھر کووڈ-19 سے بھی جنگ جیتی. 24 سالہ نک ہنٹر کے لیے موت سے لڑنا کوئی نئی بات نہیں. انہیں پیدائشی طور پر سسٹک فائبروسس تھا, ایک ایسا مرض جو پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے, اور 4 سال پہلے انہیں ٹرانسپلانٹ کے ذریعے 2 نئے پھیپھڑے لگائے گئے. لنگ ٹرانسپلانٹ نسبتاً نیا ہے اور امریکہ بھر میں گنتی کے ہی ہسپتال پھیپھڑوں کی پیوندکاری کر رہے ہیں. میں اپنی بیماری کو پلٹ کر ایک ایسی زندگی جینے کے قابل ہوا ہوں جیسے میں بڑے ہوتے ہوئے جینا چاہتا تھا. حال ہی میں نک نے جرنلزم میں اپنی ڈگری مکمل کی, جس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں تھے, لیکن پھر ان میں کھانسی اور بخار جیسی کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہوئیں. میں نے ایمرجنسی میں جانے کا فیصلہ کیا. میں کافی فکر مند تھا, اور جب میں وہاں گیا تو انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا جو مثبت آیا. تو انہوں نے جب میرے سینے کا ایکس رے کیا تو شدید نمونیے کا پتہ چلا. فوراً ہی انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا, لیکن دوسرے روز ان کی طبیعت بگڑ گئی. سوتے میں میری آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر گئی, اور پھر اسی وقت فیصلہ کیا گیا اور مجھے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا. وینٹیلیٹر پر ڈالنے سے پھیپھڑوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر مری بوڈیو کہتی ہیں پیوندکاری والے پھیپھڑے بہت حساس ہوتے ہیں اور کسی قسم کی بھی تبدیلی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. تاہم ایک رائے کے مطابق پیوندکاری کے بعد ایسے اعضاء رکھنے والے افراد کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے دی جانے والی ادویات کووڈ-19 کی انفیکشن کی صورت میں ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں. کچھ ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسے مریض جو مدافعتی نظام کو دبانے والی ادویات پر ہوتے ہیں اگرچہ وہ کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں بیماری اس طرح سے نہیں بڑھتی جیسے کہ بہت سے دوسرے لوگوں میں, اور اس وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو وہ مستقل نقصان نہیں ہوتا جو عام لوگوں کو ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے. ماہرین اسے قریب سے جانچ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ٹرانسپلانٹ والے مریضوں کی کووڈ کی وجہ سے اموات بھی ہوئی ہیں, تو اس طرح کے مریضوں کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. نک نے ایک ہفتہ وینٹیلیٹر پر موت سے لڑتے گزارا. میں نے یہ کسی سے کہا تو نہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہے بغیر ہی اس جہاں سے کوچ کر جاتا. نک میں پھیپھڑوں کی پیوندکاری ان میں سسٹک فائبروسس کے پیدائشی مرض کے باعث ہوئی تھی. کیا ایسے مریض جن کے پھیپھڑے کووڈ-19 کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں, پیوندکاری ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ مجھے تقریباً روزانہ ہی فون آتے ہیں کہ کیا کسی کووڈ کے مریض کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہے. مسئلہ کووڈ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس انفیکشن سے کتنا نقصان ہوا ہے, کیونکہ مریض میں ٹھیک ہونے کا امکان ہونا ضروری ہے. نک خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ بچ گئے, اور دوسروں کے لیے ان کا پیغام ہے سب سے اہم یہ ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیں. ماسک پہنیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور صاف رکھیں. ڈاکٹرز نک کے ٹھیک ہونے میں ان کی ہمت اور کم عمر کو مددگار بتاتے ہیں. حالانکہ بظاہر نک کے پھیپھڑوں میں کووڈ کی وجہ سے کوئی مستقل خرابی نہیں ہوئی, لیکن خطرہ ان کے لیے مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے. ڈاکٹرز کے مطابق کووڈ-19 کے دور اثرات ظاہر ہونے میں سال بھر یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے, اور کووڈ کے مریضوں میں لنگ ٹرانسپلانٹ بہت نیا ہے. امریکہ میں اب تک صرف 2 اور دنیا بھر میں کل 20 کووڈ مریضوں کو پیوندکاری کے ذریعے نئے پھیپھڑے لگائے گئے ہیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, چیری ہل, نیو جرسی. کورونا وائرس سے ویسے تو بیشتر ملکوں میں بچوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں بہت حد تک متاثر ہو گئی ہیں, لیکن امریکہ میں چونکہ کیسز دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں تو یہاں بچے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئے ہیں.
اسکولز، سمر کیمپس اور سپورٹس ایکٹیویٹیز بند ہوئیں تو بہت سے والدین نے بھی بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے اسکرینز کا سہارا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم جو پہلے ہی بہت زیادہ تھا کئی گنا بڑھ گیا ہے. والدین کے لیے اس سے کیا نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بہت سے کام کرنے والے والدین کے لیے ہر قسم کی اسکرینز جیسے فون، لیپ ٹاپ اور ٹی وی نے اساتذہ، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین اور سمر کیمپ کے منتظمین کی جگہ لی ہے. I have 2 kids. One is 10 and one is 12. میرے 2 بچے ہیں، ایک کی عمر 10 اور دوسرے کی 12 سال ہے، لہٰذا میں دوسرے والدین سے مختلف نہیں ہوں. تمام والدین کی طرح میں اور میرے شوہر اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں کہ ہم گھر سے کام کر رہے ہیں. ہم وبا سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں. ہم والدین کی دیکھ بھال کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں وسائل کی ضرورت ہے، اور ایسے پڑوسیوں کی بھی جنہیں مدد کی ضرورت ہے. اور زیادہ تر والدین کی طرح یہ اطمینان بخش بات ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اپنے کمرے میں ہے، اپنے کمپیوٹر پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. موسم گرما میں بچے اسکرین پر کتنا وقت گزار رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے پیرنٹس ٹوگیدر نامی ایک غیر سرکاری امریکی تنظیم نے ایک سروے کیا. انہوں نے 3000 سے زیادہ امریکی والدین سے اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کے بارے میں پوچھا. معلوم ہوا کہ بچوں میں اسکرین کے استعمال کا وقت 500% بڑھ گیا ہے. 2019 میں عالمی ادارہ صحت نے بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے متعدد تجاویز جاری کی. یہاں یہ بات نوٹ کرنا بھی اہم ہے کہ معمول کے حالات میں بھی اسکرین کے استعمال کا دورانیہ کم رکھنا ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے. نوزائیدہ بچوں کے لیے تجویز دی گئی کہ انہیں بالکل اسکرین ٹائم نہ دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں چھوٹے بچے روزانہ اوسطاً 40 منٹ الیکٹرانک آلات کی اسکرینز کے سامنے گزارتے ہیں. 2 سے 5 سال کے بچوں کے لیے یہ اسکرین ٹائم دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ وقت اس سے 2 گنا زیادہ ہے. عالمی ادارے نے ٹین ایجرز کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن انہوں نے الیکٹرانک آلات کے استعمال اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل کے تعلق کا ذکر کیا ہے. اسمپشن کالج میں پروفیسر جیمز لینگ بچوں پر ڈیجیٹل آلات کے اثرات پر تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ خود 5 بچوں کے والد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. You shouldn't worry so much about it if you and your family recognize that this is a temporary trend. اگر آپ کو اور آپ کے خاندان کو یہ احساس ہے کہ یہ عارضی ہے، اور یہ کہ حالات کے معمول پر آنے پر اگر آپ صحت مند عادات کی جانب لوٹنے کے لیے سخت محنت کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انسانی دماغ کے نیورو پلاسٹیسٹی یا خود کو تیزی سے نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی قابلیت کے سبب صورتحال کو موڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وبا کے خاتمے کے بعد والدین کو بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کی حدود مقرر کرنا پڑیں گی. لیکن یہ تشویش صرف وقت کے دورانیے کے لیے ہی نہیں بلکہ مواد کے بارے میں بھی ہے. The most popular platforms are non-educational. So, the most popular platform. مقبول ترین پلیٹ فارمز غیر تعلیمی ہیں. مقبول ترین پلیٹ فارمز میں 80% بچوں کے زیر استعمال یوٹیوب، نصف بچوں کے زیر استعمال نیٹ فلکس اور ٹک ٹاک شامل ہیں. اس وقت سب سے زیادہ خوشائند پیش گوئیاں بھی محض نظریاتی ہیں. آج کا کوئی سائنسدان بھی ڈیجیٹل دور میں کسی ایسے لاک ڈاؤن سے نہیں گزرا، اور کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کے مختصر اور طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے. اینا نیلسن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اب تو لاک ڈاؤن کھلے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور لکھیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.